درس فکر کے حوالے سے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک ضرور کیجیے تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم مخدوم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال یہ بھی میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا کہ ادیان عالم کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ جو ایسی ہستیاں کہ جن سے مختلف مذاہب شروع ہوئے ان کو آپ مانتے بھی ہیں، ان کے بارے میں ذکر بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، تو جو بانی اسلام ہیں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آپ نے کیسا پایا؟ ان کے بارے میں اپنے نظریات کا ذکر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، کیسی ذات کا نام لے لیا۔ ہماری جرت کہاں کہ ان کی ہم سمجھ سکیں ان کی ذات کو، لیکن ایک بات ہے کہ حکمت اور حقیقت کی تاثیر اٹل ہوتی ہے۔ بے شک۔ حکمت اور فقر کی حوالے سے میں بات کروں گا۔ فقر میں ہے کہ حکمت اور حقیقت کی تاثیر اٹل ہوتی ہے، یعنی جس مذہب کا بھی شخص ہے وہ جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، جس مذہب کا بھی شخص ہے اسے علم ہے کہ زہر نقصان پہنچاتی ہے، اور اسی طرح حکمت اور حقیقت جو ہے مطلب اس کی تاثیر اٹل ہوتی ہے۔ حکمت اور حقیقت کی اس میں چو چرا نہیں کی، اگر دن ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ رات کا وقت ہے۔ اسی طرح ہمارا جو نبی ہے یا ہمارا جو دین ہے، جو حق سچ ہے، وہ حکمت اور حقیقت کا نام ہے۔ اس میں کسی کی چو چرا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بڑا عجیب نکتہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چاہے جتنے بھی مذہب لے لیں، ادیان عالم کے سربراہ لے لیں، وہ پانی ایک حقیقت ہے جس کو ہر آدمی مانتا ہے۔ دن اور رات کا تغیر تبدل ایک حقیقت ہے۔ حکمت اور حقیقت کی تاثیر اٹل ہوتی ہے۔ تو ان کی ذات جو ہے یہ حکمت اور حقیقت کی حقیقت ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جتنے بھی انبیاء آتے ہیں موجود گواہی دیتا ہے۔ وہاں کے رہنے والے سچے اولیاء اللہ اور فقراء کی مسند کو علم ہوتا ہے کہ ہستی آنے والی ہے۔ تب تو فرعون نے جو ہے بچے مروانا شروع کر دیے تھے، اس کو علم تھا کہ موسیٰ پیدا ہو رہا ہے۔ یا جس طرح آپ ہندو شری کرشن داس کی زندگی پڑھیں تو اس کو علم تھا کہ یہ بچہ آئے گا، تب تو اس نے جو ہے نا قید کرا دیا ان کی والدہ کو۔ تو جو ہستیاں آتی ہیں ان پہ موجود گواہی دیتے ہیں۔ ہمارا نبی جو ہے اس تو کوئی اندھا ہے جو اس کی حقیقت کو نہ مانے۔ بسم اللہ۔ کہ موجود کی گواہی دے کے والدہ کے پہلے انتقال ہو جانا، باپ کا پہلے انتقال ہو جانا، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کے سامنے کوئی ایسی ہستی زمین پہ برداشت ہی نہیں کرتا تھا کہ جس کے سامنے وہ جھک جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھک جائے اپنے محبوب کے سامنے۔ بے شک۔ اور تہامہ کے میگزم کا، یمنی کا جو رائب تھا، اس کا ابو بکر صدیق کو کہنا کہ نبی آنے والا ہے تہامہ کی بستی میں، اور اس کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کہ جو ایک دن سکول نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں کسی سے پڑھنے گیا، وہ بلیک ہول کے سٹرکچر بتا رہا ہے دخان کی شکل میں، وہ آمدن غیر ترونا یونیورسل فورس آف گریویٹی کی بات کر رہا ہے، وہ سلمون فی یستمون کا ذکر کر رہا ہے، وہ 18,000 عالمین کی حقیقت بتا رہا ہے، وہ زمین کے اوپر محفوظ چھت کی اوزون لیئر کی حقیقت جانتا ہے۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ انجیل میں لکھا ہے کہ جو ہے چاند کی خود کی روشنی ہے، وہ فرماتا ہے نہیں، چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے بلکہ کسی کی روشنی ریفلیکٹ ہو کر جا رہی ہے۔ بائبل میں تھا، یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہا، جن لوگوں نے تحریف کی ہے انہوں نے لکھا کہ زمین چپٹی ہے، ہمارا نبی کہہ رہا ہے زمین گول ہے۔ تو آج حقیقت سامنے آ گئی۔ ایسے کوئی نہیں مانتا کہ کوئی مانے، اور عرب کا وہ معاشرہ جہاں اونٹنی پہ 20 سال لڑائیں لگ جاتی تھی، اس جاہل معاشرے میں جو ہے مطلب یہ پیغام بن کر آنا، اور قرآن کی سب سے بڑی صداقت ہے کہ آج سائنس جتنی ترقی کر دی جا رہی ہے، قرآن کا جوبن سامنے آ رہا ہے۔ جیسے آج میں دیکھ رہا تھا، ڈسکوری چینل تھا یا کو ہمالیہ کی وائلڈ لائف دکھا رہے تھے، تو وہ بتا رہے تھے سائنسدان کہ نیوزی لینڈ سے زمین کا کوئی حصہ ٹوٹا اور یہاں آیا اور اس طرح پہاڑ بن گئے، اور وہی بات قرآن میں جناب محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں
کہ جب ہم ایک زمین کو دوسری زمین کے غیر الارض میں بدلتے ہیں تو اللہ وہ ہے جو پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بگ بینگ دیکھیں، ایک دن کچھ بھی نہ تھا اور کثافتیں ہوائیں چلی، اس میں کثافتیں بیٹھی، اس میں دھماکہ ہوا. قرآن فرما رہا ہے. تو یہ باتیں کوئی عام ہستی تو نہیں کر سکتی. کسی کی جرأت تھی لات منات عزا کی اس شخص کے سامنے آ جائے؟ نہیں آ سکتی. جناب عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں، روم کے طاقتور بادشاہ مشتری اور مریخ اور زول کدھر گئے؟ حقیقت جو ہوتی ہے اس کی وہ حقیقت ہوتی ہے. اور کن فیکون کا معراج کا دیکھنا، سائنس آج ثابت کر رہی ہے اسپیڈ کا قانون. اور ایک بات میں آپ کو عجیب بتا دوں کہ مسلمان بڑے بدقسمت ہیں جو سچے گھر سے کو دشمن بنا بیٹھے. آج جرمنی چلے جائیں، امام رضا پاک اور امام جعفر صادق پاک کی لکھے ہوئے نسخے پڑھے ہیں، کیونکہ ان دو اماموں کو وقت ملا کہ دنیا کو یہ سائنس سمجھا سکے. وقت کے ساتھ وسائل ملے. ایک بار بنی امیہ کی جب حکومت گرنے لگی تو عمر بن عبدالعزیز نے امام جعفر صادق کے سامنے خزانے کھول دیے. انہوں نے وہی کام کیا جو حضرت علی کا تشنہ رہ گیا تھا، سائنس کا اور قرآن کے اور کائنات کے جو ہے عجائبات اور اس کی حکمتوں کے ثمر دنیا کے سامنے پیش کرنا، ایجاد کی صورت میں، تخلیق کی صورت میں. تو انہوں نے یونیورسٹی بنائی امام جعفر صادق پاک نے. یہ جتنے اسلام کے مسلمان سائنسدان ناز کرتے ہیں یہ یا اسی دس کے تھے یا ان کے شاگرد تھے. قراب الدین کبیر دیکھ لیں، جابر بن حیان کا وجود دیکھ لیں، عظیم کیمیا دان. فزکس کا وجود دیکھ لیں. پھر امام رضا کو موقع ملا ایران میں، کیونکہ بھائی آپس میں لڑ گئے تھے، مامون اور امین، تو اس وجہ سے اس کو امام کی ضرورت پڑی تو اس نے خزانے کھولے. امام پاک نے وہی یونیورسٹی قائم کی. لیکن بعد میں جب ائمہ کو جو ہے نسل در نسل قید کر کے سامرا لایا گیا تو یہ تمام کتب جرمنی پہنچ گئی، جو آج تک ان شریف لوگوں نے محفوظ کر کے سینے پہ رکھی ہوئی ہے. علامہ اقبال بھی ہمارے گئے جرمنی تو انہوں نے وہ کتابیں دیکھی تو وہ کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ وہی کتابیں تھیں. باقی تو سب ائمہ کو قید میں گزرے. علی کی وراثت میں یہ وہ 12 امام تھے جس کے بارے میں حضرت شیوا اوتار جب تشریف لائے ہندوستان پہ آسمانی ستاروں سے، تو انہوں نے آ کر سب سے پہلا جو کام کیا وہ ان 12 اماموں کی یاد میں 12 خانقاہیں بنوائیں، مندر بنائے محبت کے 12 مندر. آپ وید اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں ہندوستان کی. اس لیے تو مولا امام حسین نے نہیں کہا تھا کہ میں ہندوستان کو مولا یاد کرتے تھے، مدینے میں بھی اور سفر میں بھی. رائے دت جو تھے یہ اس کے تھے، یہ جو دت فیملی ہے یہ کربلا کے شہید تھے. یہ چھواروں کا کام کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو کعبہ تھا اس میں بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ روئے زمین پہ سب سے بڑا جو بت خانہ ہے وہ کعبہ ہے. تو وہ وہاں کے پکے بھگت تھے. لیکن جب اسلام آیا اور مولا امام حسین علیہ السلام، امام حسن کی ذات آئی تو سب سے پہلے اسی نے سر جھکایا. یہ تو وہی امامت کے وہ سرچشمے ہیں جن کے بارے میں حضرت شیوا بھگوان جو ہے نا 12 مندر بنواتا رہا لوگوں سے. اور ایسی انجینئرنگ اور ایسی ٹیکنیک اور ایسی محبتوں کو نچھاور ہو گئے کہ آج کی سائنس حیران ہے کہ ہندوستان کے یہ ہاتھ کیسے تھے، یہ انگلیاں کیسے تھیں، یہ دماغ کیسے تھے جنہوں نے یہ محبتوں کے نشان سجائے. تو محمد مصطفیٰ کی ذات مجھ سے نہ پوچھو، باب گرو نانک سے پوچھو کہ محمد مصطفیٰ کس طرح کی ہستی تھی، جس نے موجودات کی ہر شے میں وہ سائنس کا میتھمیٹک کا فارمولہ لکھا اپنی مسدس میں کہ کائنات کا ہر عدد محمد مان جاتا ہے. ہر عدد کائنات کا محمد مان جاتا ہے. تو اس کی قوم موجود ہے، سکھ ہے، داڑھی ہے، سردار جی ہے. ایوان صدر میں گئے تو وہ سردار جی تھے، کینیڈا سے آئے ہوئے تھے. وہاں پہ ایک کانفرنس تھی تصوف کی، میں بھی گیا تھا، انٹرنیشنل زرداری صاحب نے. تو وہ آ کر میرے گلے لگ گیا ایوان صدر. میں نے کہا جی کہ سردار جی بڑا پیار آ رہی ہے.
वहाँ गए हाँ तको ना पूरे इस दे विच एक थोड़ी पगड़ी है एक मेरी पगड़ी है बात अस समझ गया कि तुसी ते असी यार हैं बाजी हैं ता ये हकीकत है कि जो है ना मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात जो है ना वो मैंने लिखा था कि जिसके दामन की खुशबू सरूर अना हो आर्श उला जिसका मस्कन रहा हो जो करता से अजमत का हरफ बका हो जो हक के तराजू में सर तोलता हो वही तो मोहम्मद अरबी है लोगों जो हक के तराजू में सर तोलता हो बाद सबा जिसकी मिधा सरा हो जो तूबा की कलियों से भी खुशनुमा हो ये सारा जहां जिसके सदके बना हो खुदा जिसकी खलकत का वाहिद गवाह हो वही तो मोहम्मद अरबी है लोग